سمجھ بھی عطا فرمائی ہے۔ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ میں اس کی کئی بار مثالیں دیا کرتا ہوں۔ مثلا اب دیکھو، تقلید ایک لفظ ہے جو قلادہ سے بنا ہے۔ جو لوگ تقلید کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں ہم تقلید کیوں کریں، تقلید قلادہ سے ہے اور قلادہ کا معنی پٹا ہے، ہم کوئی جانور ہیں کہ اپنے گلے میں پٹا ڈالیں۔ اب ان کو اشکال اس لیے ہوا کہ ان کو قلادہ کا معنی ایک آتا ہے، ہم کہتے ہیں تقلید قلادہ سے اور قلادہ کا معنی ہار ہے، اور یہ قلادہ کا معنی ہار جس طرح قلادہ کا معنی پٹا یہ صحیح بخاری میں ہے، اسی طرح قلادہ کا معنی ہار یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں فَطَلْتُ قَلَائِدَ الْهَدْيِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جانور قربانی کے لیے لیا جاتا اس کے گلے میں جو رسی باندھی تھی میں اس رسی کو بنا کرتی، بٹا کرتی، تو معنی پٹا ہوا۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعارت اسماء من عائشہ دا قلادتاً، اب ہے نا، استعارت عائشہ، حضرت عائشہ نے اپنی بہن اسماء سے قلادہ گلے کا ہار بطور عاریتاً لیا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں تشریف لے گئے تھے، امی عائشہ کے گلے کا ہار گم ہو گیا تھا، یہ ہار آپ نے اپنی بہن اسماء سے لیا تھا، تو قلادہ کا معنی ہار بھی ہے۔ تو چونکہ ان کو قلادہ کا ایک معنی آتا ہے اعتراض کرتے ہیں، ہمیں قلادہ کے معنی دو آتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ جب جانور ہو گلے میں قلادہ ڈالے تو معنی پٹا ہوتا ہے، اور جب انسان ہو اور گلے میں قلادہ ڈالے تو اس کا معنی ہار ہوتا ہے۔ جانوروں کے گلے میں پٹے ڈالتے ہیں اور انسانوں کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں۔ اب ہم جانور نہیں بھئی انسان ہیں، اس لیے ہم نے تقلید کا ہار پہنا ہوا ہے، یہ پٹا نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں، میں مطلب پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو، حمل کا ایک معنی ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہو، اسے بھی کہتے ہیں حمل۔ نمبر 2، آدمی نے اپنی گود میں کوئی چیز اٹھائی ہو یا کندھے پر اٹھائی، اسے بھی کہتے ہیں حمل۔ حملتہ امہ قرآن کریم میں ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ اب حمل کے دونوں معنی قرآن کریم میں، تو جن کو ایک معنی آتا ہے ان کا ذہن اور ہوتا ہے، جن کے دو ہوتے ہیں ان کا ذہن دو ہوتے ہیں۔ اب بچے کی مدت امام صاحب فرماتے ہیں دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، حاملین کاملین۔ اسی طرح قرآن کریم سے اشارہ ملتا ہے کہ بچے کے دودھ پلانے کی مدت 2.5 سال ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ حملت امہ کرہا، ماں نے بچے کو پیٹ میں رکھا اور تکلیف اٹھائی، اس کے بعد ووضعتہ، بچے کو جنا اور تکلیف اٹھائی، وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ اب اس کا ایک معنی کیا ہے؟ ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر دودھ پلا کے چھڑا دیتی ہے، اس کی مدت ہے 2.5 سال، اس کی مدت ہے 2.5 سال۔ اب 2 سال، یہ 6 ماہ یہ اقل مدت حمل ہے، اور 2 سال اکثر مدت رضاعت ہے، تو 2.5 سال ہو گئے۔ یہ تب ہوگا جب حمل کا معنی کریں کہ ماں کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اور اگر حمل کا معنی یہ کریں کہ ماں پہلے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، حملت امہ، پھر بچے کو جنتی ہے، پھر بچے کو گود میں رکھتی ہے اور دودھ پلاتی ہے، تو بچے کو گود میں رکھنا حملہ، اور پھر اس کو دودھ پلانا اور چھڑانا، اس کی مدت 2.5 سال ہے۔ تو حمل کے 2 معنی ہوئے تو 2 احتمال ہو گئے نا۔ ایک احتمال بچے کا گود میں رکھنا اور دودھ پلانا، اور ایک بچے کو پیٹ میں رکھنا اور پھر جننا اور دودھ پلانا۔ اب یہاں حمل کا معنی کون سا لیں؟ دیکھیں، حملتہ امہ، اس کا معنی ہے پیٹ کے اندر رکھنا، ووضعتہ، بچے کو جننا، آگے پھر وحملہ وفصالہ، پھر بچے کو پیٹ کے اندر رکھنا اور پھر اس کو دودھ پلانا۔ اب اگر یہ حمل کا معنی پیٹ کے اندر رکھنا ہو تو یہ لفظ پہلے آ چکا ہے، حملتہ امہ، دوبارہ پھر حملہ، اب اس کا معنی کہ یہ تاکید ہوگی،
ایک لفظ دو بار آئے اور معنی ایک ہو اسے کہتے ہیں تاکید، اور ایک لفظ دو بار آئے اور پہلے معنی الگ ہو دوسرا معنی الگ ہو اسے کہتے ہیں استیناف۔ حملت امہ کا معنی پیٹ کے اندر رکھنا، اور حمل کا معنی گود میں اٹھا کے رکھنا، یہ استیناف ہے۔ اور بلاغت کا ضابطہ یہ ہے استیناف تاکید سے بہتر ہوتی ہے، لہٰذا اس اصول کا تقاضا ہے کہ حمل کا معنی ہو بچے کو گود میں اٹھانا۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں حمل کے دو معنی ہیں، اگر یہ حمل کا معنی پیٹ کے اندر والا کریں تو مدت رضاعت 2 سال بنتی ہے، اگر گود والا کریں تو مدت رضاعت 2.5 سال بنتی ہے۔ تو دونوں احتمال ہو گئے۔ اب امام صاحب کے 2 قول آ گئے۔ پھر امام صاحب نے مسئلہ سمجھا دیا کہ دیکھو احتیاط اس میں ہے کہ مدت رضاعت 2 سال رکھی جائے، 2 سال، لیکن کتنے سالوں میں بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے رضائی بیٹا بن جاتا ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کی مدت 2.5 سال رکھی جائے۔ مدت رضاعت کتنی ہو؟ کوئی پوچھے بھئی کتنے سال تک ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے تو کیا جواب دیں؟ 2 سال۔ اور اگر کسی بچے نے 2.5 سال کے اندر کسی عورت کا دودھ پیا ہو، وہ بچہ اس عورت پر حرام ہوگا یا نہیں؟ امام سے فرماتے کو حرام ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ وہ نکاح کرنا ضروری تو نہیں ہے نا کہ ضروری کرنا نہ کرے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دودھ پلانے کی مدت 2 سال بتائیں، اور کتنی عمر میں دودھ پیے اور بچہ ماں پہ حرام ہو جاتا ہے، احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس کی مدت 2.5 سال بتائیں۔ اب دیکھیں مدت رضاعت تو 2 سال بتا رہے ہیں، 2.5 سال تو نہیں بتا رہے نا۔ امام سے فرماتے ہیں کہ احتمال ہے 2.5 کا بھی، احتمال ہے 2 کا بھی، لیکن فتویٰ ہمارا 2 سال پر ہے، 2.5 سال پر نہیں۔ ہاں البتہ وہ جو حرمت نکاح بالرضاعت کا مسئلہ ہے، وہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ 2.5 سال کو ذہن میں رکھ لو۔ اب دیکھیں ان کو حمل کا معنی 1 آتا ہے اور ہمیں حمل کے معنی 2 آتے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی طرح لفظ ہوتا ہے، اس کے معنی کبھی بندے کو سمجھ نہیں آتے۔ اب دیکھو موت عربی زبان کا لفظ ہے، تو کسی کو موت کا معنی 1 آتا ہے اور مولانا قاسم نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو موت کا معنی 2 آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں موت کا معنی کبھی ہوتا ہے خروج روح، اور کبھی موت کا معنی ہوتا ہے حبس روح۔ جب امتی ہو تو معنی خروج روح ہے، اور جب نبی ہو تو معنی حبس روح ہے۔ اب ان کو معنی 2 آتے ہیں اور ان کو معنی 1 آتا ہے، تو اپنے اوپر اشکال ہونا چاہیے کہ ہمارا علم تھوڑا ہے، ہمیں اعتراض ہوتا ہے کہ ان کا علم زیادہ کیوں ہے۔ تو کم علم آدمی کو اعتراض بڑے علم والوں پر نہیں کرنا چاہیے۔ بات صرف یہاں سے چلی تھی کہ ان کو اب ان کا معنی 1 آتا ہے اور ہمیں اب ان کے معنی 2 آتے ہیں۔ 1 معنی آئے گا تو اعتراض ہوگے، اور جب 2 معنی ہوں گے تو پھر اعتراض نہیں ہوں گے بلکہ اعتراض کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ان باتوں کو بہت زیادہ سمجھا کرو، بہت زیادہ۔ ہم کبھی بات سمجھ نہیں پاتے اور الجھن کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے کعبے نے سمجھا ہے، امت کو سمجھایا ہے اور الجھنیں ختم فرمائی ہیں۔ ابھی کل مجھے ساتھی آپ ایک کلپ دکھا رہے ہیں ایک مولانا صاحب کا، وہ مسئلہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی 4 دن کی قربانی کرنا جائز ہے، اور بنیاد کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو امام حنیفہ امام مالک فرماتے ہیں 3 دن ہیں، اور حدیث صحیح سے ثابت ہوتا ہے 4 دن ہیں، اور جب وہ خود ائمہ کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک اور مذہب کے خلاف صحیح حدیث آ جائے تو ہمارے مسلک اور مذہب کو دیوار پر پٹک کے مارو۔ میں نے کہا یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن جب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قربانی کے دن 3 ہیں اور 3 دن پر وہ صحیح احادیث پیش کرتے ہیں، تو یہ مذہب صحیح حدیث کے مطابق ہوا نا، مخالف تو نہ ہوا۔ اب اس کو دیوار پر پٹک کے کیسے ماریں گے؟ آپ نے کہا جی 4 دن ہیں، اس پر آپ نے حدیث پیش کی ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو ایک مسئلہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس کے مقابلے میں جس سے آپ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں وہ حدیث ضعیف ہے، تو اب جو صحیح حدیث کے مطابق ہے اس کو دیوار پر پٹک کر کیسے ماریں گے؟
چلو بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ جو آپ 4 دن والی حدیث بیان کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، بالفرض ہم مان لیتے ہیں، تو پھر آپ کو یوں کہنا چاہیے بھئی امام ابو حنیفہ کا مذہب بھی صحیح حدیث کے مطابق ہے اور 4 والا بھی صحیح حدیث کے مطابق ہے، چاہے تو وہ لے لو چاہو تو یہ لے لو۔ یہ تو نہ کہو نا کہ اس کو دیوار پر پٹک کے مار دو، وہ بھی تو حدیث کے مطابق ہے نا، یا تو حدیث کے خلاف ہوتا نا، پھر بات تو سمجھ آتی۔ اچھا پھر ایک اور بات کیا فرما رہے ہیں، ایک اور بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب احادیث کئی ہوں، ایک مسئلے پر کئی احادیث ہوں، تو امت کو وسعت دو، امت کو مسلک کے نالے اور ندی میں بند نہ کرو، وسعت پیدا کرو، وسعت، کیونکہ حدیثیں کئی آ گئی ہیں۔ یہ بنیاد بنائی اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ دیکھو قربانی کے مسئلے پر کئی اقوال ہیں، ایک قول ہے 10 ذی الحج کا صرف، ایک قول ہے 10 اور 11 کا صرف، ایک قول یہ ہے کہ 10 11 12 13 کو ہے صرف، ایک قول یہ ہے کہ 10 11 12 13 کو ہے 4 دن، اور ایک قول یہ ہے کہ 6 دن، ایک قول یہ ہے کہ 1 مہینہ۔ تو جب اس مسئلے پر علماء کے کئی اقوال ہیں تو ہمیں چاہیے کہ امت کے اندر وسعت پیدا کریں۔ میں نے کہا ہمیں تعجب اس بات پر ہے، آپ کہہ رہے ہیں جب حدیثوں میں وسعت ہے تو ہمیں وسعت پیدا کرنی چاہیے، تو پھر آپ دلائل میں حدیثیں پیش کریں نا، اقوال تو پیش نہ کریں۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا ایک صحیح حدیث ہے جس سے ثابت ہوتا ہے قربانی کا صرف 10واں دن ہے، دوسری صحیح حدیث جس سے ثابت ہوتا ہے قربانی کے صرف 2 دن ہے 10 11، تیسری صحیح حدیث جس سے ثابت ہوتا ہے قربانی کے 3 دن ہے 10 11 12، چوتھی حدیث جیسے ثابت ہو رہا ہے قربانی کے 4 دن ہے 10 11 12 13، پانچویں صحیح حدیث ہے جیسے ثابت ہوتا ہے قربانی کے 6 دن ہیں، اور چھٹی صحیح حدیث ہے ثابت ہوتا ہے قربانی 1 مہینہ ہے، لہذا جس پر چاہو عمل کر لو۔ یہ بات غلط یا ٹھیک الگ رکھیں، یہ بات آپ کے دعوے کے مطابق تو ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں بھی جب حدیثیں کئی آ جائیں سب پر عمل کرو تاکہ وسعت ہو، تو پھر آپ کو دلیل میں حدیثیں پیش کرنی چاہیے نا۔ دلیل میں کیا پیش کر رہے ہیں؟ اقوال ہے کئی۔ ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول بھی صحیح حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پر پٹک کر مار دو، تو یہ جو آپ اقوال پیش کر رہے ہیں یہ کون سی صحیح حدیثوں کے مطابق ہے؟ ان کو دیوار پہ پٹک کر مارنا چاہیے تھا یا امت کو سنانے کے لیے اقوال پیش کرنے چاہیے تھے؟ میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو میں یہ کہتا ہوں یہ بات ہم سمجھتے نہیں ہیں، بلا وجہ الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ بھائی اگر ایک مسئلے پر کئی اقوال مل بھی جائیں تو یہ دیکھا جاتا ہے ان اقوال میں سے فتویٰ کس قول پر ہے، جس قول پر فتویٰ ہے امت کو وہ قول دے دو۔ یہ تو نہیں کہ اقوال مل گیا تو 20 اقوال پیش کر دو اور یہ امت میں وسعت ہے۔ دلیل آپ یہ پیش کرتے ہیں کہ امت کو مذہب اور مسلک کے نالوں میں بند نہ کرو بلکہ جتنی حدیثیں اس پر عمل کرو، تو پھر یہ آپ نے 6 اقوال پیش کی، اس پر 6 حدیثیں پیش بھی کرو نا، تاکہ امت کے اندر وسعت آ جائے۔ وسعت پیش کرنے کے لیے اقوال اور وسعت کی بنیاد بنانے کے لیے حوالہ، عنوان احادیث کا عنوان اور ہے، دلائل اور ہے۔ اس لیے ہم بڑی آسان بات کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے، جو علم میں بھی ہم سے بڑے تھے، عمل میں بھی ہم سے بڑے تھے اور فہم میں بھی ہم سے بڑے تھے۔ ہم بہت چھوٹے ہیں۔ کوئی مقلد ہے امام مالک کا، کوئی مقلد ہے امام شافعی کا، کوئی مقلد ہے امام احمد کا۔ اب دیکھو ہم کسی بندے کو امام حنیفہ کے مسلک کا پابند تو نہیں کر رہے نا، ہم تو وسعت پیدا کر رہے ہیں۔ بھئی چاہو تو فقہ حنفی پہ عمل کرو، چاہو تو فقہ مالکی پہ، چاہو تو فقہ شافعی پہ، چاہو تو فقہ حنبلی کے۔ اب جس امام کے مقلد ہیں اس کی فقہ پہ عمل کرو۔ ہم یہ نہیں کہتے آپ مقلد اور کے ہیں اور عمل ہمارے امام فقہ پر ہو، ہم تو بند نہیں کر رہے، ہم تو وسعت پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان۔ نعمان کا معنی کیا ہے؟ نعمان کے کئی معنی ہیں۔ کہتے ہیں نعمان کا ایک معنی ہوتا ہے وہ خون
جس کی وجہ سے بدن کا قوام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بدن قائم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، بدن میں طاقت آتی ہے، وہ خون، اس کو نعمان کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وجہ سے اللہ پاک نے دین کو مستحکم کیا ہے، دین کو مضبوط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں کچھ رجال پیدا فرماتے ہیں جن رجال کے ذریعے اللہ اپنے دین کو مضبوط فرماتے ہیں، اور ان رجال کو جو ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ ان کی ضرورتیں بھی اپنے خزانوں سے پورا فرما دیتے ہیں۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ جب اللہ دین کی خدمت لیں گے تو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے اسباب بھی دیں گے، دین کی خدمت کے لیے وسائل بھی دیں گے۔ مجھے ایک بندے نے پوچھا کہ مولانا صاحب ہم آپ کے بیانات سنتے ہیں تو آپ کا جو بولنے کا انداز ہے نا، بات سمجھانے کا انداز، یہ بات دل میں اترتی ہے، تو یہ سمجھانے کا انداز آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یعنی عالم بھی سمجھتا ہے، غیر عالم بھی سمجھتا ہے، مرد بھی سمجھتے ہیں، عورتیں بھی سمجھتے ہیں، پڑھے لکھے بھی سمجھتے ہیں، ان پڑھ بھی سمجھتے ہیں، شہر والے بھی سمجھتے ہیں، دیہات والے بھی سمجھتے ہیں۔ آپ کی بات نا بڑی جلدی سمجھ آتی ہے، یہ آپ نے سمجھانے کا انداز کہاں سے سیکھا ہے؟ میں نے ان سے کہا ایک بادشاہ تھا، اس کی وفات کے وقت قریب آیا تو اس نے وصیت کی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس بادشاہ کے بعد اس کا جانشین کون ہوگا، اس کے بعد خلیفہ کون ہوگا، سلطنت میں لڑائی اور جھگڑا نہ ہو، بہتر ہے بادشاہ خود وصیت کر دے۔ تو بادشاہ کی موت کا وقت آیا تو بادشاہ نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جس دن جس رات میری موت ہوئی، صبح صادق کے بعد سب سے پہلے شہر میں کون آتا ہے، جو شخص سب سے پہلے داخل ہونا اس کو میرا جانشین بنا دے۔ پہلے زمانوں میں ایسے ہوتا نا، شہر ہوتا تو شہر کے بعد دیواریں بنا دی جاتی تھی نا شہر کی حفاظت کے لیے، اس کہتے ہیں سور البلد، اور وہاں پہ پھر درمیان میں دروازے ہوتے تھے، رات کو دروازہ بند ہو جاتا، خصوصاً وہ شہر جہاں پر بادشاہ سلامت خود رہتے اس کی حفاظت بہت ہوتی تھی۔ تو میں نے کہا جب صبح صادق ہو دروازہ کھلے تو جو بندہ سب سے پہلے شہر میں داخل ہونا اس کو میرا جانشین بنا دے۔ اب یہ وصیت تھی، اس کا اعلان کر کے بتانا تو نہیں تھا، ورنہ وصیت کا فائدہ کیا تھا؟ تو صبح اب بندے کھڑے ہیں اور پہرا لگا ہوا ہے، بھئی سب سے پہلے دروازہ کھلے تو کون آتا ہے؟ دروازہ کھلا تو سب سے پہلے فقیر آیا، مانگنے والا فقیر۔ اب بادشاہ کی وصیت کے مطابق اس فقیر کو لیا اور تخت شاہی پر بٹھا دیا، بادشاہ بن گیا۔ اب بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ جب تخت بادشاہ سلامت جب اٹھتے مجلس برخاست ہوتی تو وہ یوں کرتے یہ ایسے چٹخی مارتے، مجلس اٹھ گئی۔ جب ان کے دربار کے برخاست ہونے کا وقت آیا تو اب سارے وزیر، خواص، مشیر انتظار میں ہیں، اب یہ کیا کرتا ہے؟ مجلس برخاست ہونے کا وقت آیا تو اس نے چٹخی ماری، مجلس اٹھ گئی، بادشاہ کو لے کر چلے گئے۔ اب دوسرے دن یا کسی وقت بادشاہ سے وزیر نے پوچھا کہ ہمیں یہ تو سمجھ آئی کہ بس اللہ نے آپ کے مقدر میں حکومت لکھی تھی، آپ کو مل گئی، لیکن یہ آپ نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اٹھتے وقت چٹخی مارنی ہوتی ہے۔ اس فقیر نے کہا جب اللہ شاہی دیتا ہے تو شاہی آداب بھی دیتا ہے، جب اللہ شاہی دیتا ہے تو شاہی آداب بھی دیتا ہے۔ میں نے اس بندے سے کہا کہ جب اللہ نے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ پھر کام کرنے کا انداز بھی دیتا ہے۔ عقائد کا کام بہت مشکل ہے، علم الکلام مشکل ترین فن ہے، عقیدے کی بحث سب سے مشکل ہے، آگے چلیں گی آپ دیکھیں گے۔ اللہ نے عقائد کا کام لینا ہے، اللہ آپ کو سمجھانے والی زبان بھی دے گا، اللہ آپ کو اسباب بھی دے گا، اللہ لوگوں کے قلوب بھی متوجہ کرے گا اگر لینا ہے، نہیں لینا تو چیزیں نہیں دے گا۔ تو دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہم سب سے کام لینے کا فیصلہ فرما لے۔ ہم نالائق ہیں، ہم کم علم ہیں، ہم بے عمل ہیں، لیکن اللہ جب فیصلہ فرمائیں گے تو علم بھی دیں گے، عمل بھی دیں گے،
زبان بھی دیں گے، اسباب بھی دیں گے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیں گے۔ اور کم از کم ہم طلباء کا یہ ذہن بڑا پختہ ہونا چاہیے، ہمارا توکل اور یقین بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ جس سے اللہ کام لیتے ہیں وہ چیزیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ بس اللہ مجھے اور آپ سب کو قبول فرمائے۔